شاہ سیریز میں آج ہم بات کریں گے حمل کے ضائع ہونے کی۔ اچھا، اور کچھ لوگ تو اسے کہتے ہیں جی، یہ میں نے ایک نیا لفظ سنا ہے جی، کالا ٹھا۔ تو آج ہم اس کے متعلق جو ہے وہ مکمل بات کریں گے۔ حمل ضائع ہونا کیا ہوتا ہے، کسے حمل ضائع ہونا کہتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اور اس کی ٹائپس کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے۔ اگر تو آپ کو حمل ہے اور 20 ہفتوں سے پہلے آپ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے تو اسے جو میڈیکل کی زبان ہے اسے کہتے ہیں کہ مس کیریج ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر 20 ہفتوں کے بعد بچہ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، ڈلیور ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں اسٹیل برتھ۔ اب یہ جو مس کیریج ہوتا ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک مس کیریج وہ ہوتا ہے جو خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو حمل ہو گیا ہے، آپ نے کسی سے سن لیا ہے، آپ کی کسی رشتہ دار کو یا ہمسائی کو یہ مسئلہ بنا ہے، تو آپ کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ وہ مسئلہ بنا ہے تو کہیں میرے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہلکا سا داغ لگتا ہے، یا پھر جو ہے ہلکی سی بلیڈنگ ہوتی ہے، یا ہلکا سا جو ہے وہ پیلا سا پانی سا آنا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو بر وقت علاج کروا لیا جائے تو یہ حمل کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈر اور خوف مستقل آپ کے اندر رہے گا اور اگر یہ بلیڈنگ زیادہ ہونی شروع ہو گئی تو پھر یہ بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیٹ کے شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تیز بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے کہ آپ کے جیسے بچوں والی دردیں لگتی ہیں ویسے ہی دردیں آپ کو ہوتی ہیں، پہلے آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، پھر ان کا درد لمبی ہوتی جاتی ہے، وقفہ کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مکمل آول وغیرہ بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو قسم ہوتی ہے اس میں کبھی درد لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، کبھی تیز ہو گیا بلیڈنگ، کبھی تیز کبھی کم، اس طرح کر کے کبھی بیچ میں لوتھڑے آنا شروع ہو گئے، کبھی نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نامکمل مس کیریج ہے۔ اس میں آپ کو DNC کی طرف بھی، صفائی کی طرف بھی جو ہے اوزاروں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ آپ کو حمل ہے لیکن آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنا، تو جب آپ کو ہلکا سا کوئی پیلے رنگ کا یا بلیک سے کلر کا آپ کو ہلکا سا خون آتا ہے تو آپ اس وجہ سے جا کے چیک اپ کروانے جاتی ہیں، تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ جی بچے کی جو ہے وہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، تو آپ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو حمل ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اسے مس کیریج کہتے ہیں کہ اس میں بچے کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو پریگننسی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی آپ کو سائن سمٹم نہیں ہوتے، کہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو گئی، درد ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی اس کی، یا پھر گروتھ ہوئی ہوتی ہے اس کی بچے کی جو ہے وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے کہ بار بار آپ کے اگر 1 یا 2 مس کیریج ہو رہے ہیں، ایک ہوا اس کے بعد پھر ہوا تو بار بار ہو رہے ہیں، اسے ہیپچول جو ہے وہ ابارشن کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی بات کریں گے کہ اس کی علاج کیا ہے۔ اب پہلے ہم اسے بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اب اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی کروموسومل جو ہے اب نارملٹیز، جو مرد کا جراثیم ہے یا عورت کی طرف سے جو انڈا ہے اس میں کوئی جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ کام یا زیادہ ہونا، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر لی ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ یا تو خود یہ ہو جاتا ہے، مطلب مکمل طور پہ خود DNC ہو جاتی ہے کمپلیٹ، بچہ وغیرہ آول وغیرہ سارا باہر آ جاتا ہے، یا پھر اگر اس طرح ہے کہ جیسے آپ کبھی ہوتی ہے بلیڈنگ کبھی نہیں ہوتی، مکمل آرام بھی نہیں آ رہا، مکمل خارج بھی نہیں ہو رہا، تو پھر یہ آپ کو میڈیسن کے ذریعے، دوائیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر تجویز کر سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آخری اس کا حال یہ ہے کہ اگر دوائیوں سے بھی نہیں، خود بھی نہیں ہو رہا، دوائیوں سے بھی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو اوزاروں کے ذریعے بچے دانے کی جو صفائی ہے وہ کروانی پڑتی ہے۔ اب اس کا اگر آپ کو مکمل آپ کی صفائی ہو جاتی ہے، چاہے وہ خود ہوتی ہے چاہے آپ اوزاروں کے ساتھ کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو خدا نخواستہ بہت زیادہ بخار ہو گیا، تیز بخار ہو گیا، یا پھر تیز بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو فوراً جا کے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروانا ہے، کیونکہ یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔
تو یہ تو تھی کچھ حمل ضائع ہونے کی معلومات آپ کو جو ہے دی گئی ہے. تو اس کی کچھ 18 نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو امید ہے جو ویڈیو سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی. اگر کوئی بھی آپ نے سوال کرنا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.